لا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. صدق اللہ العظیم. احبابی دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 اور آیت نمبر 193 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان آیات میں اللہ جل شانہ سے دعا کرنے کا تذکرہ ہے. پہلی آیہ بینہ میں تو جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے جس کو جہنم میں داخل فرما دیا تو وہ بندہ رسوا ہو گیا، اسے گویا کہ رسوائی کے اندر ڈال دیا گیا. اور پھر اگلی آیہ بینہ میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کی گئی کہ جو بھی عاقل مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، التجا کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کا یہاں پہ اظہار فرمایا. ارشاد فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں ڈال دیا تو نے اس کو ضرور رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. احبابی دی وقار، یہاں پہ جہنم کا تذکرہ فرمایا. جہنم ایسا مقام ہے کہ جسے اللہ جل شانہ نے کافروں کے لیے عذاب دینے کے لیے اسے تیار کر رکھا ہے کہ جو لوگ کفر پر مرے یا جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف بسر کی، تو ایسے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے رب تعالیٰ نے ایک مقام تیار کر رکھا ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بندہ آگ کے اندر موجود ہو تب بھی اسے آگ محسوس ہی نہ ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا لیکن انہیں آگ نے کچھ بھی نہیں کہا. اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا. تو کوئی بھی کام کا ہونا یہ اللہ ہی کی منشا کے مطابق ہوتا ہے. اگر رب تعالیٰ نہ چاہے تو آگ بھی نہیں جلاتی. اور اس کا واضح ثبوت ایک تو ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طرف سے ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا جہنم کے اندر رب تعالیٰ نے کم و بیش 19 دروغے منتخب فرمائے جو جہنم کے معاملات کو چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ بھی جہنم کے اندر ہی موجود ہوں گے لیکن انہیں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا. جہنم کی آگ انہیں بالکل بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گی، انہیں جلائے گی نہیں. ہوں گے وہ بھی جہنم کے اندر ہی
لیکن دیگر لوگ جو گناہگار ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ جہنم کے اندر جل جائیں گے، اور اس انداز سے جلیں گے نہ تو انہیں موت آئے گی اور نہ ہی وہ سلامت رہ سکیں گے۔ جو بندہ جہنم میں داخل ہو گیا اسے دوبارہ موت نہیں آنی، وہ اسی انداز سے تڑپتا رہے گا، عذاب میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ تو اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے جو عاقلین لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کا پہلی آیات میں تذکرہ کیا کہ وہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب انہی لوگوں کی طرف نسبت کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جسے تو نے دوزخ میں داخل فرما دیا تو اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا۔ گویا کہ وہ اس انداز سے پہلے اللہ کا ذکر کیا، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری دعا قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ یہی طریقہ ہمارے قدیم مسلمانوں نے اپنایا کہ پہلے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے بھی اسی انداز سے اسے بیان فرمایا کہ پہلے ان کے ذکر والے فعل کو یہاں پہ بیان فرمایا اور اس کے بعد ان کے دعائیہ کلمات کو یہاں پہ بیان کیا، اور آگے پھر ارشاد فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر ظلم سے مراد ہے کفر اور شرک۔ ویسے تو جو بھی گناہ ہے ہر قسم کے گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے، لیکن باقی جو گناہ ہیں کفر اور شرک کے علاوہ ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو نبی علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے یا دیگر معاملات کے ذریعے ان کی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو بندہ کفر پر یا شرک پر مر گیا ایسے بندے کی کوئی مغفرت نہیں ہے، اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ ان کا تذکرہ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کی ندا کرتے ہوئے سنا، ان آمنوا بربکم فآمنا، وہ یہ ندا کر رہا تھا کہ تم اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، فآمنا، پس ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ یعنی اللہ کے عاجز بندے مومنین اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ پہلے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تیری طرف سے ایک منادی ندا کرنے والا آیا، اس نے ہمیں ندا کی کہ تم ایمان کو قبول کر لو، تو ہم وہ لوگ ہیں کہ اے پروردگار جنہوں نے تیرے منادی کی ندا کو سنتے ہوئے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دعا کی جا رہی ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یہاں پہ بھی وہی اسلوب اپنایا گیا ہے کہ پہلے یہ اظہار کیا گیا کہ اے باری تعالیٰ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تیری طرف سے آنے والے منادی کی ندا پر عمل کرتے ہوئے ایمان کو قبول کر لیا،
لہذا تو ہماری مغفرت فرما۔ تو ایسے ہی بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کی کوئی خاص نیکی، کسی خاص مقام پر اس نے کسی کی مدد کی ہو تو اس کا وسیلہ دیتے ہوئے کہ اے باری تعالیٰ فلاں کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہذا تو اس کے توسل سے میری مغفرت فرما، میری فلاں حاجت کو پورا فرما۔ تو یہاں پر منادی سے مراد فقہائے کرام نے، مفسرین کرام نے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو بھی لیا کہ منادی سے مراد حضور علیہ السلام ہے کہ حضور نے لوگوں کو ایمان لانے کی تلقین فرمائی، یا پھر یہاں پہ منادی سے مراد قرآن کریم بھی لیا جا سکتا ہے کہ قرآن کے احکام کے اندر اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تو ہم نے اسے تسلیم کیا۔ تو بارکیف یہاں پہ ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں شرف قبولیت پا جائیں تو ہمیں پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے بعد ہماری کوئی خاص نیکی ہے تو ہم اس کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو رب تعالی ہماری دعا کو جلد شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ پھر آگے بیان فرمایا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ یہ بھی ایک اچھا درس دیا جا رہا ہے کہ بندے کو یہ بھی خواہش کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ یہاں پہ تو خاتمے کا تذکرہ فرمایا نا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، ہمیں موت نیک لوگوں کے ساتھ دینا۔ تو چونکہ موت کا وقت تو کسی کا پتہ نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ کب موت آ جانی ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ جہاں تک اسے موقع میسر آئے اچھے لوگوں کی سنگت میں رہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے۔ جب اچھے لوگوں کی صحبت میں اسے موت آ گئی تو یہ بھی اس کی کامیابی کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ پھر یہاں پہ ایک درس یہ بھی دیا گیا کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ سے مراد یہ ہے کہ بندے نے جہاں پہ دفن ہونا ہے اسے دفن کہیں اچھے لوگوں کی جگہ پہ کیا جائے، کہیں اولیاء کرام کے مزار کے قریب، انبیاء کرام کے مزارات کے قریب، اس سے بھی بندے کی بخشش کی امید ہوتی ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عمل سے ملتا ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی میں، دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے تھپڑ رسید کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل آئی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے اسرائیل علیہ السلام کہ اے باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ رب تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو درست فرما دیا، فرمایا جاؤ میرے اس بندے سے کہو کہ وہ بیل کی کمر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے میں اتنے سال ان کو عمر عطا فرما دوں، زندگی عطا فرما دوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، آ کے اللہ کا پیغام دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ اگر اتنی لمبی عمر مجھے مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی موت ہی ہے، آخر ایک نہ ایک دن موت ہی آنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ اگر پھر بھی مرنا ہی ہے تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے پیارے کون سی خواہش ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ انہیں بیت المقدس کی حدود کے اندر دفن ہونے کا موقع مل جائے، یعنی بیت المقدس کی حدود سے اتنی دور کہ اگر پتھر پھینکا جائے تو وہاں تک جا سکتا ہو، تو فرمایا اتنی حدود کے اندر مجھے تدفین کا موقع مل جائے، یعنی عرض کیا کہ مجھے وہاں تک جانے کی مہلت دی جائے، جب میں بیت المقدس کے قریب پہنچ جاؤں تو وہاں پہ مجھے موت آ جائے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جہاں موت آتی ہے وہیں پہ انہیں دفن کیا جاتا ہے۔
نبی علیہ السلام کا مزار جہاں پہ ہے یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، حضور ان کے پاس تشریف فرماتے، وہاں پہ حضور کا وصال ہوا، وہیں پہ حضور کی قبر مبارک بنائی گئی۔ تو انبیاء کرام کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انہیں موت آئے وہیں پہ انہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے بیت المقدس کی حدود تک پہنچنے کی مہلت دے دے، میں وہاں پہ جاؤں تو وہاں پہ مجھے موت آئے تاکہ میری قبر بھی وہاں پہ بنے۔ تو اس سے فقہاء کرام نے یہ نظریہ لیا کہ بندے کو یہ خیال کرنا کہ میں اچھے لوگوں کی سنگت میں رہوں یا میری قبر اچھے لوگوں کی صحبت میں بنے یا مجھے موت ایسی جگہ پہ آئے جہاں پہ اچھے اور نیک لوگ موجود ہوں، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم کی اس آیت کے آخر میں بھی اسی بات کا اظہار کیا جا رہا ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے پروردگار ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ تو اچھے خاتمے کی امید کرنی چاہیے اللہ سے، اور نیک لوگوں کی معیت میں اگر بندے کا خاتمہ ہوگا تو یقیناً وہ اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کریں گے۔ ان کی وجہ سے جہاں اسے موت آ رہی ہے، اگر نیک لوگ ہوں گے تو نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تو موت کے وقت بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ جہاں پہ اللہ کے اولیاء انبیاء کرام نیک لوگ مدفون ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تو اگر بندے کی وہاں پہ قبر بن جائے تو ان کے توسل سے اس کے اوپر بھی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اچھے خاتمے کے لیے دعا کرنا، اچھے خاتمے کی امید کرنا، اور اچھے خاتمے کے لیے پہلے سے ہی اقدامات شروع کر دینا، یہ بھی شرعاً جائز ہے اور قرآن کریم میں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔